بعد ان کے ہاں خوشی ہوئی، ایک بیٹا ہوا، تو ان کی بیوی نے کہا کہ میں اپنے اس بچے کو عالم دین بناؤں گی، لیکن اس شخص نے کہا نہیں، میں اس بچے کو انجینئر بناؤں گا۔ تو ان کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی۔ پھر کچھ سال کے بعد پھر ایک بیٹا ہوا، پھر ان کی بیوی نے کہا کہ میں اس کو عالم دین بنانا چاہتی ہوں، میں اس کو عالم دین بناؤں گی، لیکن پھر اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں اس کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں، میں اس کو ڈاکٹر بناؤں گا۔ پھر کچھ سال کے بعد پھر ایک بیٹا پیدا ہوا، پھر اس کی بیوی نے کہا کہ میں اس کو عالم دین بنانا چاہتی ہوں۔ تو اس کے شوہر نے کہا ٹھیک ہے، دو بیٹوں کو میں اپنی مرضی سے پڑھا رہا ہوں، ایک کو انجینئر کی پڑھائی پڑھا رہا ہوں، ایک کو ڈاکٹر کی پڑھائی پڑھا رہا ہوں، چلو تم چاہتی ہو تو اس کو عالم دین بنا دو۔ اس کی ماں نے اس کو عالم دین بنانے کے لیے جب وہ بڑا ہو گیا تو مدرسے بھیج دیا، اور یہ دو جب بڑے ہو گئے تو ان کو ڈاکٹر اور انجینئر بنانے کے لیے بھیج دیا گیا۔ تینوں الگ الگ پڑھائی پڑھنے لگے۔ جب یہ جوان ہوئے تو ایک دن اس شخص کی بیوی نے کہا کہ ایسا کرو، تم نے ایک کو ڈاکٹر بنایا، ایک کو انجینئر بنایا، چلو اب ان کا امتحان لیتے ہیں کہ اس میں بہتر کون ہے، کیا میں نے جس کو عالم دین بنایا کیا وہ بہتر ہے، یا جس کو آپ نے ڈاکٹر بنایا انجینئر بنایا وہ بہتر ہیں۔ اب عالم دین اور انجینئر ڈاکٹر بنانے میں آپ صحیح ہیں یا ہم صحیح ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو عالم دین بنایا؟ تو اس کے شوہر نے کہا ٹھیک ہے، امتحان لینا چاہتی ہو لے لو امتحان۔ اس شخص کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے، آپ جا کے ایک کونے میں بیٹھ جائیے، کمرے میں بیٹھ جائیے، اور میں باہر بیٹھتی ہوں۔ اس عورت نے اپنے چہرے پر ایسا کیمیکل لگایا کہ جیسے لگے، اس نے ایسا چہرہ بنا لیا جیسے لگے کہ اس کے شوہر نے اس کو بہت مارا ہے، اس کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی ہے۔ وہ بیٹھی ہوئی آنسو بہا رہی تھی، رونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ سامنے سے جو انجینئر اس کا بیٹا تھا وہ گھر میں گھسا، تو اس نے دیکھا کہ میری ماں رو رہی ہے، تو اس نے کہا ماں تمہیں کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو، تمہیں کس چیز نے تکلیف پہنچائی ہے، مجھے بتاؤ۔ تو اس کی ماں نے کہا بیٹا تیرے باپ نے مجھے بہت مارا ہے، تیرے باپ نے مجھے بہت تکلیف دی ہے۔ تو اس انجینئر نے کہا کہاں ہے میرا باپ، کیا جلاد ہو گیا ہے جو میری ماں کو مارتا ہے، میری ماں کو تکلیف پہنچاتا ہے؟ آنے دو، میں اس کی خبر لیتا ہوں۔ جب اتنا سنا تو اس کا باپ جو اندر بیٹھا تھا، اس بیوی کا شوہر جو اندر بیٹھا تھا، اس کے پیروں سے زمین کھسک گئی کہ جس بیٹے کو میں نے انجینئر بنایا تھا آج وہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ ڈاکٹر جو بیٹا تھا وہ بھی اندر آیا، دیکھا کہ اس کی ماں کا یہ حال ہے، تو اس نے کہا ماں تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ تو اس کی ماں نے کہا تمہیں نہیں معلوم، تمہارے باپ نے مجھے بہت مارا ہے اور میری ایسی حالت بنا دی ہے کہ چلنے کے قابل نہیں ہوں۔ تو وہ جو بیٹا ڈاکٹر تھا اس کو اتنا غصہ آیا، کہا کہاں ہے میرا باپ جو میری ماں کو تکلیف پہنچاتا ہے، میری ماں کو مارتا ہے؟ آنے دو، اس کی خبر لیتا ہوں، میری ماں کو مارے گا۔ جب اس کے باپ نے اتنا سنا کہ یہ جو ڈاکٹر میرا بیٹا ہے اس کے منہ سے بھی ایسی باتیں نکل رہی ہیں، آج یہ ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو عالم دین بنا تھا، اس کی ماں نے اسے عالم بنایا تھا، وہ اندر داخل ہوا، دیکھا، کہا ماں یہ تمہارا حال کس نے کیا ہے، یہ تمہارے چہرے پر یہ مار کے نشان کیسے گئے؟ تو اس کی ماں نے کہا بیٹا تمہیں خبر نہیں ہے، تمہارے باپ نے آج مجھے بہت مارا ہے، مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچائی ہے۔ تو اس عالم دین نے ایک گھڑی کے لیے اپنی زبان کو بند کیا اور سوچنے لگا اور کہنے لگا ماں میرے بابا ایسا نہیں کر سکتے، ماں اس میں آپ کی کوئی نہ کوئی ضرور کمی رہی ہوگی جو انہوں نے آپ کو مارا ہے، اور ماں وہ تو آپ کے شوہر ہیں، وہ تو ہر وقت آپ کا اچھا ہی چاہتے ہیں، اور ماں انہوں نے آپ کو اگر تکلیف کوئی پہنچائی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی کمی ہوگی، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی جس کے تحت انہوں نے آپ کو مارا۔ ماں مجھے یہ بتاؤ، ہم اتنے بڑے ہو گئے، کیا ابھی تک میرے باپ نے، میرے والد نے آپ کو ہاتھ بھی اٹھایا یا کبھی کچھ غلط کہا؟ جب اتنا سنا تو اندر سے وہ شخص باہر نکل آیا اور کہنے لگا اپنی بیوی سے کہ تم نے صحیح کہا تھا کہ جو عالم دین ہوتا ہے وہ ہر فیصلے سوچ سمجھ کے لیتا ہے، جو دینی پڑھائی پڑھتا ہے، جس کو اچھی تربیت دی جاتی ہے، جس کو اچھی تعلیم دی جاتی ہے، وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کا غدار نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کا نافرمان نہیں ہوتا ہے۔ اور آج ہم نے دیکھ لیا کہ جس کو ڈاکٹر بنایا، جس کو انجینئر بنایا، جس کے لیے میں نے جینا چھوڑ دیا،
آج ان لوگوں نے ہم سے بغاوت کر لی، ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، ہمیں مارنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن مجھے ناز ہے تمہارے اس بیٹے پر کہ جس نے اپنے باپ کو سمجھا اور بہت ہی بہتر طریقے سے، اچھی طریقے سے بات کی۔ تو میرے بھائیوں، اپنے بچے کو شروعات سے ہی، بچپن سے ہی بہتر تربیت دو، بہتر تربیت اور بہتر تعلیم دو، تاکہ آپ کا بیٹا آپ کا فرما بردار بنے، آپ کا نام اونچا کرے۔ اپنے بیٹوں کو آپ ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، ہر پڑھائی پڑھاؤ، مجھے کسی پڑھائی سے اعتراض نہیں ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو دینی پڑھائی پڑھاؤ، دینی تعلیم